بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ اس مہینے کی ایک فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے میں ہر نیک عمل کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، یعنی کہ 10 گنا سے 70 اور 70 گنا سے 700 گنا تک کر دیا جاتا ہے۔ تو اس مہینے میں انسان کو زیادہ سے زیادہ نیکیاں اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی کے تعلق سے بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کے ہر عمل کا ثواب 10 سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزہ اس سے مستثنیٰ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم یعنی کہ اللہ کے بندوں کا اجر کئی گنا بڑھا چڑھا دیا جاتا ہے رمضان کے مہینے میں، یعنی کہ 10 گنے سے 700 گنا تک بڑھا کر اسے اجر دیا جاتا ہے۔ لیکن روزہ وہ اس سے الگ ہے، مستثنیٰ ہے، اس زمرے میں نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے کہ روزہ میرا بندہ میرے لیے رکھتا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ ہوں، یا میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ ویسے تو ہر نیک عمل کا اجر اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، لیکن یہاں پر خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ ہوں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ روزے کے علاوہ جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ بظاہر انسان کو نظر آتی ہیں۔ ایک انسان وہ عبادت کرتا ہے تو دوسرا اس کو دیکھ کر پہچان لیتا ہے کہ ہاں یہ اس عبادت میں ابھی مشغول ہے۔ جیسے نماز میں انسان رکوع کرے گا، سجود کرے گا تو سامنے دیکھنے والا بندہ آسانی سے سمجھ جائے گا کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے۔ اسی طریقے سے انسان زکوٰۃ یا صدقہ دے گا تو کم سے کم 2 لوگوں کے درمیان تو یہ معاملہ رہتا ہی ہے کہ ایک تو دینے والا ہے کو تو معلوم ہی ہے، اور کم سے کم جو لیتا ہے اس کو تو کسی نہ کسی طریقے سے معلوم ہو ہی جاتا ہے کہ مجھے فلاں شخص نے یہ صدقہ کیا یا زکوٰۃ دی ہے۔ اسی طرح حج کو لے لیجیے، حج بھی ایک کھلی کتاب کی طرح عبادت ہے جو ساری دنیا کو نظر آتی ہے، لیکن روزہ ان تمام عبادتوں سے مستثنیٰ ہے، کیونکہ روزے میں ریاکاری نہیں ہو سکتی۔ اگر انسان روزہ رکھے گا تو خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے ہی رکھے گا۔ یا روزے میں یہ ہے کہ یا تو روزہ رکھے گا نہیں، اگر روزہ رکھے گا تو اس میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہوگی، کیونکہ روزے میں ریا نہیں ہو سکتی، دکھاوا نہیں ہو سکتا، نمود نہیں ہو سکتی، نمائش نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ روزہ جب بندہ رکھتا ہے تو میری خاطر رکھتا ہے، میں ہی اس کا اجر ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی خاطر روزے میں انسان کھانے پینے سے دن بھر رکا رہتا ہے، اور بہت سی خواہشات جو عام دنوں میں جائز ہوتی ہیں لیکن اس مہینے میں روزے کی حالت سے اللہ تعالیٰ اس کو حرام کر دیتا ہے، اور اس کے لیے اجازت نہیں ہوتی ہے کہ روزے کی حالت میں وہ یہ کام کرے۔ تو وہ شخص صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کا اجر میں ہوں۔ یعنی کہ دنیا میں انسان جتنے بھی نیک کام کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک بہت ہی بہترین ایک مہینہ آپ کو میسر کرایا ہے، جس مہینے میں آپ روزے رکھتے ہیں۔ تو روزے اللہ تعالیٰ کو پانے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو جب انسان ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھتا ہے
تو وہ اللہ تعالیٰ کو پا لیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں ہوں اس کا بدلہ، یعنی کہ میں مجھ سے وہ جو مانگے گا میں اس کو عطا کروں گا، کیونکہ وہ میرے لیے اور میں ہی اس کا جتنا چاہوں گا بدلہ دوں گا، کیونکہ روزہ اس کے لیے ہے اور اللہ جتنا چاہے گا اس کا بدلہ دے گا. اس کی کوئی اللہ تعالیٰ نے سنکھیا یا کوئی گنتی متعین نہیں کی ہے کہ اتنا عمل کرنے پر اتنا، جتنا چاہے گا اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آگے فرمایا انسان اپنی شہوت نفس اور اپنا کھانا پینا میری خاطری چھوڑ دیتا ہے. یہ سارے کام وہ انسان اللہ تعالیٰ کے لیے ہی کرتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا محبوب ہے کہ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ میں ہی اس کا بدلہ ہوں، یعنی کہ میں خود اس کا اجر دوں گا. روزے دار کے لیے 2 مسرتیں ہیں. اسی حدیث میں آگے چلتا ہے کہ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں. وہ 2 خوشیاں کون سی ہیں؟ ایک خوشی تو اسے افطار کے وقت نصیب ہوتی ہے. جب وہ افطار کرتا ہے تو اس کا گلا تر ہو جاتا ہے، رگیں تر ہو جاتی ہیں، اور اس کے تعلق سے افطار کے بعد کی جو دعا ہے اس میں بھی یہی الفاظ آئے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ رگیں تر ہو گئیں اور روزہ جاتا رہا. اور دوسری خوشی اسے اپنے رب سے ملاقات کے وقت ہوگی، یعنی کہ جب اس کا اللہ اسے مل جائے گا جس کے لیے اس نے روزہ رکھا تھا. اور روزے دار کی منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے. روزے دار کے منہ سے جو ایک بو آتی ہے، جو پیٹ خالی ہونے کی وجہ سے انسان کے منہ سے آنے لگتی ہے، تو اس بو کو اللہ تعالیٰ اتنا پسند فرماتا ہے کہ مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ. اور روزہ ڈھال ہے. روزہ کس چیز سے ڈھال ہے؟ روزہ ہر برائی سے ڈھال ہے. آپ جب کوئی روزے سے ہوں اور آپ کے دل میں کوئی برا کام کرنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے تو آپ کو ایک دم خیال آتا ہے کہ میں روزے سے ہوں، اگر میں نے یہ گناہ کیا، یا میں نے یہ جھوٹ بولا، یہ غیبت کی، یہ بے ایمانی کی، یہ رشوت لی، تو میرا روزہ فوت ہو جائے گا، جاتا رہے گا. تو لہٰذا وہ اس کام سے بچ جاتا ہے. تو روزہ ڈھال ہے گناہوں سے بچنے کے لیے. ڈھال جو ہوتی ہے بار سے بچنے کے لیے پہلے زمانے میں استعمال ہوتی تھی، اور آج بھی ڈھال کی ماڈرن فارم بہت سی ہیں. تو ڈھال انسان کی گناہوں سے بچنے کے لیے ڈھال جو ہے وہ روزہ ہے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب انسان بالغ ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ نکاح کر لے، اور اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، کیونکہ روزہ ڈھال ہے، وہ خواہشات نفس پر قابو پانے کا ایک ذریعہ ہے. جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو وہ نہ فحش کلامی کرے، نہ شور و شغب کرے، اور نگاہ فساد، اور نہ دنگا فساد کرے. یعنی کہ روزے کی حالت میں نہ تو گالی گلوز کرنے کی اجازت ہے، نہ دنگا فساد کرنے کی اجازت ہے، نہ جھوٹ بولنے کی اجازت ہے، نہ بد کلامی و فحش گوئی کرنے کی اجازت ہے، کیونکہ اس سے انسان کا روزہ مر جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری کوئی حاجت نہیں ہے کہ تم بھوکا پیاسا رہو، اس لیے کہ اگر تم روزے کی حالت میں بھی جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا، برے کام کرنا نہ چھوڑو، تو اللہ کو اس کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ تم اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھو بلا وجہ میں. اور آگے فرماؤ، اور اگر اسے کوئی گالی دے یا اس سے لڑے تو کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں، میں تمہارے اس مشغلے میں حصہ نہیں لے سکتا. اگر آپ سے کوئی بلا وجہ لڑے، آپ سے بد کلامی کرے، بدتمیزی کرے، تو آپ اس سے یہ کہہ کر رخصت ہو جائیں کہ بھائی میں روزے سے ہوں، اس لیے میں آپ کے ساتھ اس طریقے کی باتیں نہیں کر سکتا جس طریقے کی باتیں آپ کرتے ہیں. تو یہ روزہ جو ہوتا ہے انسان کو بہت سی چیزوں سے بچا کر رکھتا ہے. تو اس میں بڑا فضیلت اس حدیث میں روزے کی بتائی گئی ہیں. ان پہ غور و فکر کریں اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے
تیار کریں، اللہ کی محبت کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں، اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں، روزہ رکھیں۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔